یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر. بریلویوں کو دیوبندیوں سے چھیڑا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں. ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے. صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں. تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے. پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں. بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں. جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا. تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بعد کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح. تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا
خالص شہد ہے, دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات؟ بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا, اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا, خالص آرگینک, کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے, اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں, سمجھ رہے ہو؟ آہا ہا ہا. چلو آگے, اللہ نظر بس سے بچائے. خیر, کیا بات کر رہا تھا بھائی میں؟ ہاں, بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا, اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دجال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اتنے بڑے بڑے, خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, وہ گستاخ نہیں ہے. ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی, انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے, جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا, یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو, اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں, حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیح برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں, بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے.
جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا، گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو، تو عوام میں سے کوئی سرفرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے، لیکن انسانی خون سے، انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں، مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی، آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوریا میں بھیجیں، آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں، جامعہ فاروقیہ میں، یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں، کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے، کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا، اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے، اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے، وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں، ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے، اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں، صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے، ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا، کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہیں، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع، میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا، میرا بابا نہیں ہے وہ، لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا، ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے، مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں، مطلب کچھ نہیں ہے، مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا، آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارا پھر بھی منہ ہے، ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں. تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں لگ سکتی، 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا، نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے، تو میرے بھائی آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی، وہ اٹھنے دو. ابھی کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدے پہ بیٹھا ہوا تھا. جب تک غبار ہوتا نا، آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تگڑ تگڑ تگڑ. گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں، لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو. جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات وہ گدھے پہ آ رہا ہے. تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے، جو کہ ہو گئے ہیں، تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں، تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں، بچہ پیدا ہوا، پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے، ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
इसी तरह कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। लेकिन हम देखते हैं जानवर भूख से मरते हैं, समझते हो, जानवर भी भूख से मरते हैं, ऐसे जानवर हैं, इंसानों की खताओं से भी मरते हैं। तो खूब समझ लें, कुरान में जहां भी इस किस्म के वादे हैं उसका मतलब है अगर मैं चाहूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह के चाहने से ये तो फिर वादा तो वादा ना रहा ना। देखो, आपने किसी मजदूर के जिम्मे काम लगाया, मजदूर को आपने कहा कि यार ये 10 फुट का गड़ा खोद दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। पहले आपने कहा मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, उसने कहा नहीं नहीं। आपने कहा चल 1.5 कर ले, उसने कहा नहीं नहीं। आपने कहा 1 करोड़ दूंगा। एकदम जोश में आएगा ना, अरे एकदम जोश में आएगा यार, 10 फुट गड्ढे के 1 करोड़। आपने कहा अगर मैं चाहूंगा, वो खोदेगा? नहीं आई बात समझ? वो कहेगा भाई तू चाहेगा क्या मतलब, अगर तू नहीं चाह। मैंने एक साहब से पैसे क्योंकि चीज बेची ना, तो पता नहीं 1 लाख की थी 1.5 लाख की थी, उन्होंने कहा मैं आपको कल पेमेंट दूंगा। मैंने कहा भाई आप, मुझे क्या पता यार, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मार्केट से शार्टी हो जाओ। हम बस अपना बकरे बेच के आ रहे होते हैं, दुम्बा किसी को पहना के आ रहे होते हैं, लोग हमें पहनाते हैं, फिर अपने दूसरों को पहनाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। तो कहते नहीं अल्लाह ने चाहा तो मैं कल दे दूंगा। मैंने अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं क्या करूंगा बता, मैं तुझे कहां तलाश करूंगा? अगर मुझे यकीन हो कि अल्लाह चाहेगा कि तू मुझे देगा, अल्लाह चाहेगा कि तू मुझे देगा, तो मैं 1 दिन क्या, मैं 1 महीना इंतजार कर लूंगा। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने तो मुझे नहीं बताया कि मैं चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो मैं तो तुझे फोन करूंगा भाई मेरे पैसे दे, तू कहेगा अल्लाह ने चाहा ही नहीं। क्या ख्याल है, हमें क्या मिलेगा? अब जब हम लोगों के बारे में ये बात सोचते हैं, यार ये क्यों अटक रहा है यहाँ पे, ये अल्लाह ने चाहा ना तो हमारा माइक सिस्टम एक दिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अब शुगर है, सही हो गया, सही हो गया, बस बैठ जाओ, बड़े खराब ना हो जाए। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जो इतने वादे किए, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये दुनिया के वादे, तो उसमें उलमा कहते हैं हर वादे के साथ ये जुड़ा हुआ है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया, अल्लाह के जिम्मे, और अल्लाह देगा बशर्ते कि अल्लाह चाहेगा। तो अब अल्लाह चाहेगा ही, पर जब चाहत पर ही है तो फिर मतलब क्या हुआ? तो याद रखो, यहां जो अल्लाह चाहेगा मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, इसका वो मफहूम नहीं है जो हम कलामुन नास में, आम लोगों के कलाम में मफहूम लेते हैं। उलमा कहते हैं जहां भी कुरान में आता है ना, कुरान में आया कि मुशरिकीन को हुदूद हरम से निकाल दो, गुर्बत का खौफ है तो अल्लाह चाहेगा तो गुर्बत दूर कर देगा, तो यहां असल में यह समझाया जाता, निकाह करो, फकर का खौफ है तो अल्लाह चाहेगा तो फकर दूर कर देगा। यहां असल में यह फलसफा समझाया जा रहा है कि गिना और गुर्बत इसका निकाह से ताल्लुक नहीं है, इसका अल्लाह की चाहत से ताल्लुक है। अगर निकाह इस खौफ से नहीं किया कि मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे, तो अल्लाह चाहेगा तो होंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। तो अल्लाह की चाहत हासिल करने के लिए वो काम करना जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो, तो उसमें अल्लाह कहां चाहेगा? और अगर चाहेगा तो तुम्हारे नुकसान के लिए चाहेगा। फिर वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसका ताल्लुक कैलकुलेशन से, असबाब से नहीं है, इसका ताल्लुक किससे? अल्लाह की चाहत से। तो जब आपको पता है कि इसकी जेब से पैसे मैं इसकी मर्जी के बगैर नहीं निकाल सकता, तो इसकी नाफरमानी करके अगर मैं पैसे निकाल भी लिए मैंने, तो वो पैसे मुझे रास नहीं आएंगे, वो मेरे लिए फायदे के बजाय नुकसान। और अगर इसको खुश कर लिया और ये पैसे मुझे नहीं दे रहा, मुझे पता है ये गैरतमंद आदमी है, एहसान फरामोश नहीं है, इसका मतलब ना देने में मेरा ही फायदा है, ये मुझे किसी और तरह से आजमा रहा है। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है इसकी मिसाल ऐसे, जैसे गुनाह, देखो रिश्वत लेने में पैसे मिलते हैं ज्यादा, हरामकारी में पैसे ज्यादा मिलते हैं कि नहीं मिलते? हलाल में अक्सर पैसे कम मिलते हैं इंसान को। लेकिन जब आपने नाजायज करके पैसा कमाया और अल्लाह ने दिया आपको, तो ये यूं समझ लें कि ये वो मिठाई है जिसके अंदर जहर की गोली रख के आपको खिलाया जा रहा है। ये अल्लाह खुश होके नहीं दे रहा, तो इसमें खैर की तवक्को आप ना रखें। और आपने हलाल पे कनात कर ली और बिलफर रिस्क नहीं मिल रहा, तो ये वो जहर है जो देखने में जहर लग रहा है, लेकिन ये एंटीबायोटिक है, ये आपकी इस्लाह के लिए, आपको फायदा पहुंचाने के लिए है, इसमें खैर है। ये कड़वी गोली आपके फायदे के लिए है, और वो मीठा लड्डू उसके दुश्मन अगर मिठाई खिला रहा है तो वो मिठाई में खैर नहीं हो सकती। दोस्त अगर आपको करेले का जूस भी पिला रहा है तो आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए पिला रहा है। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है समझ में। तो ये जो कुरान कहता है ना, निकाह करो, अगर गरीब हो गए अल्लाह मालदार कर देगा, इसका मतलब है कि दौलत और अमीरी का ताल्लुक अल्लाह की चाहत से ज्यादा है, शादी ब्याह से नहीं है। तो अगर तुम निकाह नहीं करोगे, ऐन मुमकिन है अल्लाह इससे भी ज्यादा गरीब कर दे।
اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تو امیر کرنا تھا, کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے, لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے, وہ مصلحت تمہیں بنانا, تمہارے گناہوں کو معاف کرنا, تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں اس کی بہت مثالیں اس فلسفے کو سمجھانے, کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا. آپ کو کیا خیال ہے؟ عزت ملتی, شہرت ملتی, سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا, ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں. پیسے نہیں ملے, کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے, یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا, دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی. مکے میں اتنا ان کے میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں. قتل ہو گیا بھائی, اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے, پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی. دوپہر کے وقت غفلت کا وقت تھا, سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہا ہے کسی کو پتا نہیں چلا. اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے, اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا, میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے, ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ, بس ایک بندے کی لاش ملی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا, وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا, آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے, اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کے اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئتُ, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا. لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا, آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ, نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے, وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے, اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے, تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا. وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے, آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے. تو فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے. بات فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات, الٹی کہانی چل رہی ہے. اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی. شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے, کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے. یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں, سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے. پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا, فرعون سے بچانے کے لیے, نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے. پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے. ہے بھائی سوچو نا, اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا, اس سے اچھا تو میں بچا لیتی. ہے بھائی, اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں. تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو, دریا کے حوالے کر دو, ولا تخافی ولا
तहज़नी इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसको तेरी गोद में पहुंचा के छोड़ेंगे और हम इसको पैगंबर बना के छोड़ेंगे। ये जाइलूहु का मतलब बनाएंगे नहीं, बना के छोड़ेंगे, ये अल्फाज हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? जैसे हम चाहेंगे, आपके हिसाब से नहीं बनेंगे ये पैगंबर। आपका मां की तो ये ख्वाहिश है ये जाएं और अगले स्टेशन से वापस मेरी गोद में आ जाएं दोबारा, ठीक है ना। जैसे हम चाहते हैं कि कुरान कह रहे हैं ना निकाह करो अल्लाह गनी करेगा, तो बंदा कहता है इधर मैंने शादी की, इधर मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए कोई फौरन डाल के चला जाए, निकाह करते ये हो जाए। ऐसे नहीं होगा, होगा वैसे जैसे अल्लाह चाहे। बस आपने अल्लाह पे तवक्कुल करना है। भाई मैंने अल्लाह की मर्जी, आपने हमल नहीं गिराना, कोई बात नहीं, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं भी तो जिंदा हूं ना, तो वो मेरे बच्चे को भी अल्लाह जिंदा रखेगा, करेगा। वो कैसे करेगा ये उसका मसला है। मुझे इस बेस पे हमल रोकने की इजाजत नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात हैं। बस सबर करना है, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान में अगर अफगान लोग गुर्बत की वजह से हमल रोकते तो क्या आज इतने लाखों जवान इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से लड़ने के लिए पैदा होते? वहां पे तो मर चुके थे, खत्म हो चुके थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भूखे हैं, खाने को कपड़ा नहीं है, पहनने को लिबास नहीं, कोई बात नहीं, नस्ल नहीं रोकनी है। वही बच्चे कलाशनकोफे लेकर जवान हुए हैं और वही फिर अपने बाप की मईशत में तरक्की का जरिया बन रहे हैं। इसमें तवक्कुल फर्ज है आप पर। तो खैर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहला काम उल्टा क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की मां कह सकती थी अल्लाह तूने तो कहा था कि मैं बचाऊंगा, ये बचाना है, उधर पहुंचा दिया। ये तो फिरौन, और फिरौन का इरादा था कत्ल करने का, वो तो बच गया इत्तेफाक से, ठीक है ना। और अब जब उस महल में पल के जवान हो गया तो अब बंदा मर गया, ये दूसरी गलती। चलो मर गया, छुपी रहती ना बात, लोगों को तो पता नहीं था। ए अल्लाह तू उस बनी इसराइली का मुंह किसी तरह बंद करवा देता कि वो ना बोलता, उसने बोल दिया और बात के दुनिया में फैल गई। ये तीसरा काम उल्टा हो रहा है। हजरत मूसा की मां ने एक दिन भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। क्यों भाई? कामयाब अल्लाह करेगा लेकिन हमारे तरीके से नहीं। अल्लाह का भी एक अख्पल तरीका है, समझ रहे हो? अल्लाह अख्पल तरीके से चलेगा। अल्लाह आपके तरीके से, आप चाहते हो मेरे हिसाब से हो, नहीं भाई। अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे एतमाद, जैसे जैसे कह रहा है करते चले जाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, बाकी अल्लाह पे एतमाद करो। नाकामी में भी कामयाबी और कामयाबी में तो वैसे ही कामयाबी। हम चाहते हैं अल्लाह को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दें, फिर टेंशन में आते हैं मेरी वहां शादी हो क्यों नहीं रही। अल्लाह ने जब वादा किया है कि तुम निकाह की कोशिश करोगे तो हो जाए वहां। अबे भाई तू अल्लाह के हिसाब से चलेगा ना, जहां वो चाहेगा वहां होगी ना तेरी। और मैं इतना पैसा आ क्यों नहीं रहा मेरे पास, क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह ने रिस्क का वादा कर लिया है, अब वो जैसे चाहेगा तुम्हें देगा। अगर वो भूखा मारना चाहेगा तो इसमें उसकी कोई मसलहत है, उसकी तकदीर से आगे निकलने की कोशिश ना। तुम असबाब पूरे इख्तियार करो, लेकिन अल्लाह की आदत यही है कि वो मारता है नहीं। चंद वाकयात ऐसे हो जाते हैं ताकि लोगों की आजमाइश हो। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने ये जो आयत है ना, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर फकीर हो गए निकाह करो अल्लाह गनी कर देगा, इस आयत के तहत लिखा है कि इसका मतलब है अल्लाह अगर चाहेगा, नहीं चाहेगा तो गनी नहीं होगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुशाहिदा ये है कि अल्लाह अक्सर चाहता ही है, होता ऐसा ही है, कहीं कहीं अल्लाह अपनी कुदरत दिखाने के लिए, ताकि देखो जब नेगेटिव सोचता है ना इंसान, हर अच्छी बात की गलत तावील करता है, जैसे आजकल हो रहा है। मैं इमरान खान का ना मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी वोट दिया है, ना मैं कहता हूं कि अभी जो नई हुकूमत बनी है वो गलत है। हो सकता है शहबाज शरीफ मुल्क में ऐसे काम कर लें जो इमरान खान नहीं कर सका, हो सकता है मुल्क तरक्की करना शुरू कर दे। लेकिन एक बात जो मेरी मजहबी जिम्मेदारी है, इमरान खान के हर अच्छे काम की जिस तरह से तावील की जा रही है ना, ये तावील क़यामत के दिन गले पड़ सकती है। कुछ भी अच्छा करेगा ना, वो तो जो मुखालिफ है ना उन्होंने कीड़े ही निकालने और यहूदी एजेंट ही बोलना है उसको। ये चीज कल क़यामत के दिन तुम्हारे गले पड़ सकती है। इतनी मुखालफत करो जितनी क़यामत में अफोर्ड कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा इमरान खान कामयाब वजीर आजम था, ये मेरा शोबा नहीं है, ना मुझे इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए, अंदर घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है जो अब हुकूमत आई है वो मुल्क के लिए ज्यादा अच्छी हो सकता है बिजनेस तरक्की करे, ऐन मुमकिन है। लेकिन कुछ काम इमरान खान ने ऐसे किए हैं जो आज से पहले वजीर आजम ने नहीं किए। कुछ काम ऐसे जिनमें आप बोलो कि ये अच्छे हैं। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आप सियासत को क्यों ले आते हो? मैं सियासत को नहीं लेकर आ रहा, मैं जो कौम की हट धर्मी है ना कि अच्छाई को भी कीड़े निकाल के बुराई, और अपने वाले की हर बुराई को भी क्या करना है, अच्छा करार देना है। आप वोट जिसको चाहे दें, जिस जमात में हो, कोई मसला नहीं है। हम सियासी इख्तिलाफात हमेशा से हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है शहबाज शरीफ अच्छे वजीर आजम साबित हों, ऐन मुमकिन है, मुझे नहीं पता, मुमकिन है। लेकिन इतनी तावीलात सुबह शाम लोगों से बहस होती हैं, वो
قانون پاس کروا رہا ہے. وہ ابھی بہت ساری کچھ ہیں بولنے کے لیے. علماء ہی نے یہ کام کیا. 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹو کام ہے. اس یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے, جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. کالج میں, یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کو لازم قرار دیا ہے. القادر یونیورسٹی ہے, میں نے ادھر ادھر سے نہیں سنا, اس سیاسی تنظیموں سے نہیں. القادر یونیورسٹی کے جو ڈین ہیں ڈاکٹر ذیشان, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر ذیشان کے حوالے کیا القادر یونیورسٹی کو کہ یہاں اسلامی ماحول ہونا چاہیے, صوفی ازم سکھائیں, یہاں پہ اسلامی ماحول سکھائیں. وہ ڈاکٹر ذیشان سے تو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں نا, میں ادھر ادھر سے سن کے نہیں کر رہا, میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو کسی تنظیم کے نہیں ہے, نہ وہ پی ٹی آئی کے اور نہ وہ کسی اور تنظیم کے, اور وہ لوگ نیوٹرل ہیں بالکل, جن کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بلایا. میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے. عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی. وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا, کیا بتایا, کہ آج سے پہلے جتنے وزراء تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا, لاکھوں روپے کا, جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے. وزیر اعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا, ختم. یہ غریب ملک ہے, اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مہمان آئے, چائے پیئیں, پتلی گلی سے نکلیں. تو کچھ پازیٹو کام ہے, آپ ان کو مان لو کہ یہ کیا ہے پازیٹو. مخالفت کرو اعتدال کے ساتھ, سمجھ رہے ہو. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف ملک کے زیادہ اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں, ممکن ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا اتنا فرض ضرور بنتا ہے کہ مخالفت کرو اعتدال سے. آپ الزام لگاؤ کہ ناکام وزیر اعظم, اس میں یہ خامیاں تھیں, یہ خامیاں جس کی وجہ سے ناکام ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن جو اچھے کام کیے ہیں ان میں خام خامے بیٹھ کے گھما کے اس کو اتنی تعویلیں, اتنے گھمانا, اس کو حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی. ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر. کتنا جھوٹ بولو گے آپ. ہر چیز کو گھما رہے ہو, اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہے ہیں. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا, یہ غلط ہے. تو اور بھی بہت کچھ ہے. کبھی موقع ملا تو میں وہ 20 پوائنٹ ریکارڈ کرواؤں گا. 20 پوائنٹ جو ہے نا, مجھے موقع ملا تو. لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جے یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں. میں نہ جے یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں. یہ آپ کی سیاست ہے, آپ جانیں. اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا. میں نجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے. میرا ممبر پہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا ضرور ہے کہ ایک حد تک تعویلات کرو, اتنا آگے نہ بڑھو. اور جو کام اس نے اگر کوئی قادیانی کی سپورٹ میں بالفرض کیا ہے, تو آپ آج جس کی حمایت کر رہے ہو انہوں نے اس سے زیادہ سپورٹ میں کام کیے ہوں گے. وہ سارے کام آپ پی جاتے ہو, صحیح ہے نا, اس لیے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو. اور آپ کا مخالف کی چھوٹی غلطیاں بھی آپ کو بڑی نظر آتی ہیں. اعتدال پیدا کرو, اعتدال. دیکھو کسی بھی تنظیم میں بن کے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی میں, کوئی مسلم لیگ میں, ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں. لیکن آپ مخالف کی اچھے کو اچھا کہو, اس کی غلط کو غلط کہو, اور اپنے لیڈر کے غلط کو غلط کہو اور اچھے کو اچھا کہو. اگر آپ کے پاس مضبوط ذرائع سے معلومات پہنچ جاتی ہیں تو نہیں پہنچتی تو پھر خاموشی اختیار کرو. عمران خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے. علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی, مگر بہت سے علماء, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے. ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے, واللہ عالم. لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے, علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے, تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت. وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا, آپ نہیں آئے, ختم. اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو؟ تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی, چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں, یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں, لیکن ان علماء نے انکار کر دیا. میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے. ایسا تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ مولانا طاہر صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, انہوں نے آگے بڑھ کے
قدم اٹھایا ہے تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے, اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے, تو پتہ نہیں کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں, تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست, ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں, یہ ملک سیکولر بنے گا, یہ اسلام کا قلعہ بنی نہیں سکتا. اس کے پاس ایک جواز ہوتا. اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن حجت تو تام ہو گئی نا. کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے. ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا. میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ, مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو. اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے. ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ. حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شریف پردے میں آئی ہے, ماشاءاللہ, یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے, تو یہ اچھی بات ہے نا. اگر اسکرٹ پہن کے آتی سب انگلیاں اٹھاتے, دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے. برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے, یہ کیموفلاج ہے, یہ لوگوں کو اب یہ خام خام شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں تھوڑا سا دین سے. تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے, تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. پھر حکومت یہ کہے گی, کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ نہیں مطمئن ہوں گے کچھ بھی کر لو. تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا, اس سے مذہب کو نقصان ہوگا. تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران, اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں. پی ٹی آئی میں تو عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں, اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں, تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے. اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا, نہ مولانا کہہ رہے ہیں, مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں, کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے, جو اچھے کام ہے ان میں اپریشیٹ کرو, تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنے. تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں. منافق, یہودی ایجنٹ, جھوٹا, حکومت کا پٹھو, یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے. اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں. میرا ایک کلپ چلا ہے نا, میں نے اس میں وہ دیا ہے کہ وہ معیشت کے بارے میں وہ ایک باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ ابا نے قرضہ لیا, پھر چاچا نے بھی قرضہ لے کے 2 ارب کا مقروض بنا دیا. اب تیسرا آئے گا تو ظاہر ہے وہ قرضہ بھی لے گا کہ روٹی تو کھلاؤ, لیکن وہ سارا نزلہ کس پہ اترے گا. تو لوگوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کو کتنے پیسے ملتے ہیں, کتنے فیصد ملتے ہیں. مفتی صاحب, مجھے نہ عمران خان سے میری کبھی بات ہوئی ہے, اور یہ بھی یاد رکھو میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. پی ٹی آئی میں بڑے بڑے فنڈر پڑے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہی ہیں, تو ہم کہاں فواد چودھری کی حمایت کریں گے. میری ذاتی رائے ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں, ذاتی رائے ہے عمران خان کے بارے میں کہ کچھ تھوڑا سا ٹھیک لگتا ہے, واللہ عالم. لیکن میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں, میں کوئی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی. جیسے آپ لوگ صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں, کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط, تو میں بھی ایک نتیجہ نکالنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر رہا ہوں, حالانکہ یہ بھی نہیں ہے. جب کسی ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے مخالف کی برائی کر رہے ہیں آپ. بھائی ان کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اور ابھی وہ وزیر اعظم ہیں بھی نہیں, ابھی تو اپوزیشن میں ہیں. تو ہم تو ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ایک رائے ہے کہ بھائی اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو ان بیسس کی بیس پر آپ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بیسس درست نہیں ہے, کسی اور بیس پہ کریں, میرا خیال ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دیں. بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, اور ہماری رائے یہ ہے جس پر دلائل یہ ہیں. اختلاف ہمیشہ سے تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب تک انسان موجود ہیں اس دنیا میں کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ان اختلافات کی بیس پر ہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جی جو جمعیت کا ہوگا میں اس کو نہیں مانوں گا, یا جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف میں اگر کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے توپے لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے آپ
کہ مولانا کی تعریف کیوں کر دی آپ نے, اور جو ادھر کی تعریف کرتے اس کے پیچھے, اس سے سوائے آپس میں پھڈے بازی کے, لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بھائی ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کی اجازت ہونی چاہیے. میری ایک رائے ہے, آپ مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے کروڑ دفعہ اس سے اختلاف کریں. میں آپ کے خلاف کوئی کلپ, میرے پاس تو کلپ کے زیادہ ذرائع ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں تو اپنی بات اگر پہنچانا چاہوں تو ملینز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, تو میں تو کوئی کلپ نہیں بناتا. تو اس لیے یعنی کلپ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی میرے یعنی جس شخصیت کے میں خلاف ہوں اور وہ اس کی حمایت کر دے تو میں تھوڑی کلپ بناؤں گا. بھائی میری ایک رائے ہے کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا, سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے, اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے وہاں سے؟ مجھے پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلی دفعہ کس کی حکومت آ جائے گی, مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی, اس بات کا امکان موجود ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے ہیں بھائی؟ یعنی ایسے کی تعریف کی جائے جو قیامت تک کے لیے آیا ہو یا بہت طویل عرصے کے لیے آیا ہو, پھر آدمی کہتا ہے بھائی اس کے مفاد ہیں, جس کا یہی نہ پتا ہو کہ اگلی دفعہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. تو اس میں صرف اب مقصد یہ ہوتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ اس موضوع کو چھیڑتے کیوں ہیں بھائی؟ لوگوں کی طبیعت میں اعتدال پیدا کرنا. کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں سن رہا ہوں ابے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, ابے معیشت کا یہ کر دیا, ابے معیشت کا. تو ایک ہماری بھی سوچ ہے, تھوڑا سا ہم بھی امت کا درد رکھتے ہیں کہ یار اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دو گے تو تم پر پھر ایسے حکمران ہی مسلط ہوں گے جو مصنوعی طریقے سے معیشت کو چلائیں گے اور تم پھر اس سے خوش رہو گے. تو یہ میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ خیال آیا ہے, تو مجھے اس خیال کو بیان کرنے کی اجازت بولو بھائی ہونی چاہیے. تو پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہماری قوم ہے, اور یہ میں بیٹھ کے پھینکتا نہیں ہوں, ہمارے بھی تعلقات ہیں, سلام دعا ہے اوپر کے طبقے سے جہاں سے ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملتی ہیں. تو ایسے نہیں کہ اٹھے اور منہ دھویا اور آئے اور ایک رائے پھینک کے لوگوں میں ایک آگ لگا کے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہوتا, سوچ سمجھ کے کوئی بات کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہم سے 100 دفعہ غلطی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس بیان سے رجوع کر لیں, اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کام ہیں ہم نے ان کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ, وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر. بات ہو گئی تھی اس دن تو وہ کلپ پہ صلواتیں بھی ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی, تو میں ان صلواتیں کرنے والوں کو کہتا ہوں میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. اگر میں کروں گا بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کروں گا. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں جے یو آئی کا آدمی ہوں, این ممکن ہے, اس بات کا پورا امکان موجود, چاہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں, ہو سکتا ہے میں اندر سے جے یو آئی کا آدمی ہوں. تو لیکن اور مولانا فضل الرحمان ہوتے تو ہو سکتا ہے میں ان کی حمایت کر رہا ہوتا. یار انہوں نے جو یہ کیا ہے اس میں ان کو غلط, میں نے بتایا تھا نا ڈیزل کا جو مولانا پہ الزام لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. وہ جو ڈیزل چوری کی کہانی ہے نا, وہ آپ بڑوں سے جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ وہ ڈیزل کی اصل کہانی کیا تھی. سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ کرپٹ ہو سکتا ہے بہت کچھ پیسہ کھایا ہو, لیکن ڈیزل والا جو الزام ہے وہ الزام درست, ڈیزل چوری کا جو الزام مولانا پہ لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض چیزیں صورتاً چوری ہوتی ہیں, حقیقتاً چوری نہیں ہوتی. اب زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتے ہم, یہ ایسی کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو ممبر پہ بیان کرنا ناممکن. جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتا ہے, اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں, سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے, کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا, اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے, ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک اسلامی, کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا, تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم, اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا, یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو, جب وہ ملک میں واپس آئے نا, لوگ چھکا مار کے آتے ہیں, ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں, پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ, لیکن انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا. اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے. یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں, اور اتنے مدلل انداز میں. لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے, آپ کے جذبات نہیں جاتے. دیکھو اکثر عرب ملکوں میں لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, اس سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے.
کیونکہ اس میں یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو محکمہ اوقاف والوں نے یہ لکھ کے دیا ہے، یہ وہ پارسل کر رہے ہیں آگے، ان کے اپنے جذبات کیا ہے وہ نہیں. میں نے ایک سعودی وہاں دبئی میں ایک بڑے شیخ تھے، عالم تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے یہ لکھی ہوئی تقریریں کیا ہے یار، اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو. انہوں نے کہا بھائی جو اگر کسی عالم کی اچھی استعداد ہو، وہ قرآن و سنت پہ بات کرے تو ہم اس کو پابند نہیں کرتے، لیکن لوگ ہی ذی استعداد نہیں ہوتے تو وہ پھر ادھر ادھر کی پھینکنا نہ شروع کرتے، اس لیے محکمہ اوقاف نے ان کو پابند بنایا گئی ہے. تو کہنا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ مجھے بات ان کی بڑی مدلل لگی کہ بھائی وہ جو لوگ امامت کے لیے بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ ادھر ادھر چلے جائیں. تو لیکن بہرحال لکھی ہوئی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، آپ کے جذبات نہیں پتہ چلتے. اس تقریر میں جو وزیر اعظم ہے، تو ابھی چھوڑ دو پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ، ان سیاسی اختلافات یہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے اور یہ ہوتے رہیں گے. ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، جے یو آئی کیا کہتی ہے، جماعت اسلامی کیا کہتی ہے، مسلم لیگ کیا کہتے ہیں، وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ ان کی اپنی اپنی رائے ہے اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے، جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے، پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے نا، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو بھرپور طریقے سے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. اور پہلے تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا میری کسی بیان پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو. تو اور خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے، تو یہ انسان کی فطرت ہے. اگر آپ اس کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں گے نا کسی پر، تو یہ ہمارے استاذ نے ایک بڑی پیاری بات کی. میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ نیگیٹو کمنٹ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں، بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ. پازیٹو کمنٹس پہ انسان خوش کیوں ہوتا ہے، بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، جو نیگیٹو کرنا ہے نیگیٹو کرے. تو ہمارے استاذ نے کہا دیکھو انسان ہے نا انوائرمنٹ سے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اگر سردی کا موسم ہوگا تو سردی لگے گی، چاہے آپ بزرگ ہوں چاہے آپ کتنے ہی پاورفل ہوں. گرمی کا موسم ہے تو گرمی لگے گی. تو جو ماحول چل رہا ہوتا ہے، لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو آپ اس سے متاثر ہوگے اور آپ کو ایک جذبہ ملے گا کہ یار ویل ڈن، زبردست، کہتے ہیں نا کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے، میرے 4 شادیوں پہ جو بیانات ہیں نا ان میں لوگ بہت کہتے ہیں کیپ اٹ اپ. جو کنوارے ہیں نا ان کے کیپ اٹ اپ، مفتی صاحب کیپ اٹ اپ. تو وہ ایسا انہوں نے بار بار لکھا ہوتا ہے، اللہ راہ مفتی صاحب زبردست. تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کنوارا ہے. ٹھیک ہے نا، تو حوصلہ ملتا ہے انسان کو. نیگیٹو چیزیں چلتی ہیں تو ہوتا ہے، خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. ایسے ہی جو فضول قسم کے گالیاں دے رہے ہیں، فوش دے رہے ہیں، وہ تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بھائی اس میں اس اسپیچ کا سالوں سے انتظار تھا، اور اس میں بہرحال وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے. اس میں نیگیٹیوٹی کو لوگ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ابے باتوں سے کیا ہوتا ہے. تو تم کر لو جا کے باتیں، بھائی باتوں سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے باتیں ہی تو کی تھی جس پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے باتوں سے. اور ان باتوں سے ممکن ہے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اسلام دشمن ہوں، وہ، لیکن بات یہ کہ یہ پیغام صرف ان تک نہیں گیا، یہ پوری دنیا میں گیا ہے پیغام. جب پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے تو مخالفت کرنے والے بھی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. اور اس تقریر کے کچھ اچھے اثرات مرتب بھی ہوئے ہیں. اور بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے، بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی میرے اس اسپیچ کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو مجھ پہ نہیں، سب سے پہلے ان بڑے علماء پہ انگلی اٹھاؤ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، ٹویٹ کیا انہوں نے. اور ان کے تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں، وہ اتنے آرام سے کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. وہ تو اکثر سیاست میں تو وہ باتیں ہی نہیں کرتے، اور میں بھی سیاسی باتیں نہیں کرتا، چھوڑ دی ہیں جو پہلے میں کرتا تھا، توبہ کر لی میں نے. لیکن بھائی یہ سیاسی بات نہیں ہے، کم از کم ایک اسلام کی بات کی انہوں نے. سارے ایشوز اٹھائے ہیں، پردے کا مسئلہ اٹھایا، پردے کا مسئلہ. اور وزیر اعظم کی وائف اگر پردہ کرتی ہے بھائی اس پہ بھی سلام کرنا چاہیے. دیکھو جو اونچی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے پردے کے 1 گھنٹہ بیان سے اتنا خواتین کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جتنا کسی ایسی بڑی شخصیت کی بیوی کو جب عورتیں پردہ کرتی ہوئی دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں جو پردے کی اہمیت بیٹھتی ہے اور پردے کسی جو ایک وحشت تھی وہ ختم ہوتی ہے، وہ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟
تو یہ سب چیزیں بھائی، پردے کا مسئلہ اٹھایا، توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا، کشمیر کے ایشو پر اتنی مدلل بات کی ہے، تو اور پھر دہشت گردی کا جو لیبل اسلام پہ لگایا جاتا ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اس سب میں ہمیں پوری قوم کو جو ہے سلام کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کو ان سے اختلاف ہے تو بھی بھائی یہ کام بڑا کیپ اٹ اپ صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت بڑا ایک کام کیا ہے جس سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا